الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال الله تعالى في مقام آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے عرض کیا تھا کہ زبان کی حفاظت میں ایمان کی حفاظت ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ اور تحفہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں انشاءاللہ الرحمن عرض کروں گا، جس طرح زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح کان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
کانوں کا صحیح استعمال یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور کانوں کا غلط استعمال یہ انسان کو رب العزت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کو یاد کرواتے ہوئے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، اگر اللہ رب العزت تمہاری قوت سماعت ختم کر دے، قوت بصارت ختم کر دے، تو بتلاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں سنوا سکتا ہے اور دکھلا سکتا ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیے اور تمہارے کان بھی بنائے اور تمہاری آنکھیں بھی بنائیں اور تمہارے دل بھی بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، نعمتیں تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے بڑے ہی تھوڑے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہی ہے وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیے، تمہارے کان بھی بنائے اور تمہاری آنکھیں بھی بنائیں، لیکن شکریہ ادا کرنے والے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا عطیہ، جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاں اجر پاتے ہیں، لیکن کان کا غلط استعمال اس کی کس قدر مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بڑے سارے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، آنکھوں سے اللہ کا قرآن نہیں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں دیکھتے، اور بڑا کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے قرآن نہیں سنتے، ہاں کانوں سے گانے بھی سن لیتے ہیں، کانوں سے آواز و ساز بھی سن لیتے ہیں، کانوں سے ڈول کی تھاپ بھی سن لیتے ہیں، ان کانوں سے بیہودہ گوئی بھی سن لیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سنتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلتوں میں پڑے ہوئے۔ تو کان دوستو، اللہ رب العزت کی نعمت، میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اس کا صحیح استعمال کرنا روز قیامت کان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کان کے ساتھ کیا سنتا رہا، اس کان کو کیا سنواتا رہا، قرآن سنے یا رب العزت کی نافرمانی والے کام سنے ہیں، اس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو قرآن سننے سے دنیا میں بہرا رہا، جو نبی کی حدیث سننے سے دنیا میں بہرا رہا اور بڑا کچھ سنتا رہا ان کانوں کے ساتھ، لغویات، فضولیات، لچریات، بیہودہ گوئی، بیہودہ لطیفے اور گانا بجانا ان کانوں سے سنتا رہا لیکن قرآن نہیں سنا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَكُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَنَحْشُرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا
ان کو قیامت کے دن حقیقی اندھا کر کے، بہرا کر کے، گونگا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب یہ آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی ہم اور بڑھکا دیں گے۔ تو یہ تمہیدی باتیں عرض کر کے دوستو، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کان کا بھی بہت بڑا فساد میرے اور تیرے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اور کان کا ایک بدترین فساد کہ جس نے میرے اور آپ کے مستقبل کو برباد کر دیا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا ہے، وہ کان کا بہت بڑا فساد گانا بجانا ہے۔ آؤ اپنے آپ کو اس گانے بجانے کی لعنت سے بچاؤ، یہ آواز و ساز کی لعنت سے بچاؤ۔ رب کی قسم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ رمضان کے روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تراویحاں پڑھو، قیام اللیل کرو، اللہ کو راضی کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس گناہ عظیم سے بچو۔ یہ گناہ جس گھر میں آ گیا وہ گھر میں بربادی ہے، جس قوم میں آ گیا وہ قوم میں بربادی ہے، جس علاقے میں آ گیا وہ قوم میں، وہ علاقے میں بربادی ہے۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا میرے امتیوں سنو، دو آوازیں ایسی ہیں، دو آوازیں کہ جن پر خدا کی لعنت، اور جو ان کو اختیار کرے ان پر بھی خدا کی لعنت۔ کہا جی کون سی آوازیں؟ کہا ایک مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت نوحہ اور ماتم کرنے کی آواز، اس پر اللہ کی لعنت، اور دوسرا گانے بجانے کی آواز، ڈیک ریڈیو کی آواز، کہ جو آواز و ساز ہے دوستو، جس میں موسیقی ہے، جس میں گانا ہے، جو انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہو رہا ہے، انسان کی طبیعت میں ہیجان پیدا کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ آج کے میرے درد کو، آج کی میری گفتگو کو بھی توجہ سے سننا۔ مقصد اللہ کی قسم اپنی اصلاح ہے، مقصد آپ کی اصلاح ہے، کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو بنیاد بنانا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اپنی اصلاح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس گانے بجانے کی لعنت میں پڑ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کو مذاق سمجھتا ہے، گانے میں اس کا دل بڑا لگتا ہے، قوالیوں میں دل بڑا لگتا ہے، ڈول کی تھاپ پہ اس کا دل بڑا لگتا ہے، آواز و ساز پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بلے بلے، اش اش کر اٹھتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ بھی خطرناک ترین جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو گانے کی لعنت میں پڑ گیا اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اچانک ایک بندہ نکلتا ہے، نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، گانا گا رہا سی، زبان سے نا گنگنا رہا تھا، جناب گانا گا رہا تھا، عشقیہ غزلیں پڑھ رہا تھا، ٹپے مائے پڑھ رہا تھا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ خذوا الشیطان امسکوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو اور اس کا منہ بند کرو۔ گانا گانے والے کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ نبی جو دوست و محبت و پیار کا پیغام لے کے آئے، لیکن گانے سے
اس قدر نفرت ہے کہ بندہ اچانک ظاہر ہوتا ہے، وہ گانا گا رہا ہے، عشقیہ شعر پڑھ رہا ہے، عشقیہ غزلیں بول رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا، آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو اور اس کا منہ بند کر دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، موضوع کی مناسبت سے مختصر اشارہ کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں کہ حضرت نے گانے کی آواز سنی۔ جب گانے کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں۔ غلام کہتا ہے حضرت جی یہ کیا چیز ہے؟ ایسے تھوڑی یہ پاس کٹاؤ۔ کہا حضرت جی یہ کیا چیز ہے کہ گانے کی آواز آئی، آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کا بیٹا، نبی کا صحابی، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا، گانے کی آواز آتی ہے، اچانک گانے کی آواز آئی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں، اپنی مقدس انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیں اور کہا گانے کی آواز سے مجھے نفرت ہے، یہ آواز میں سننا نہیں چاہتا۔ ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی اسی پیغمبر کو اپنا بڑا ماننا ہے، ہم نے بھی اپنے اسی پیغمبر کو اپنا رہبر ماننا ہے، اپنا رہنما ماننا ہے، اور نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہے، نبی سے محبت کا حق یہ ہے کہ اگر پیغمبر سے محبت ہے تو گانے جیسی لعنت سے اپنی جان چھڑا لو۔ یہ محبت دوگلی ہوگی، یہ محبت دوگلی ہوگی اگر نبی سے محبت بھی اور گانے کی محفل میں بھی جائے، گانا گائے بھی، گانا سنے بھی، یہ محبت نہیں۔ اگر پیغمبر سے سچی محبت ہے تو جس چیز کو میرے نبی سے محبت تھی تو بھی اس سے محبت کر، جس سے میرے نبی کو نفرت تھی اس سے نفرت کر۔ کیونکہ محبت یہی ہے نا کہ جس سے میرے نبی کو نفرت ہے اس سے ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ اس سے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ یا اللہ اگر تو مجھے مہلت دے دے، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، میں ان کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، میں ان کو تباہ کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ میرے اللہ نے فرمایا تجھ سے جتنا زور لگے گا تو لگا لینا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان کو بہکا لے، ورغلا لے اپنی آواز کے ساتھ۔ شیطان کی آواز کون سی ہے؟ شیطان کو کبھی کسی نے بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی سنیں کہ شیطان بول رہا ہے؟ شیطان کی آواز یہ گانے کی آواز ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم مجمعین، شیطان کی آواز یہ گانے کی آواز ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور گانے گانے والیاں اور گانے گانے والے یہ شیطان کے ایجنٹ اور پھر ان کو دیکھنے والے اور پھر ان کو سننے والے اپنے اعمال کی بربادی اور اپنی آخرت کی بربادی کر رہے ہیں۔ یہ گانا انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کا صحابی، کہا گانے کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت آ جاتی ہے، بندہ منافق بن جاتا ہے اس گانے کو گانے کی وجہ سے، اس گانے کو سننے کی وجہ سے۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہمیں مومن بننا ہے، ہم نے منافق نہیں بننا، کیونکہ روز قیامت جو منافق ہوگا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گانے کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت آتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لا یکونن من امتی، قرب قیامت میری امت میں خسف بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا۔ فرمایا میری امت کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی جائے گی اور ان کو زندہ زمینوں میں دنسا دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے کہ اس امت پہ پہلی امتوں جیسے عذاب نہیں آ سکتے، یعنی جس طرح کی عذاب پہلی امتوں پہ آئے اس امت پہ نہیں آ سکتے۔ ہاں مجموعی طور پر ایسے عذاب نہیں آ سکتے، لیکن جزوی طور پر بعض علاقوں میں بعض جگہوں میں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسخ بھی ہوگا، خسف بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی کب ہوگا؟ فرمایا ظہرت القینات والمعازف، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، سننے والے بھی اور سننے والیاں بھی عام ہو جائیں گی، پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرنا۔ لوگ رات کو سوئیں گے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، لوگ رات کو سوئیں گے ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی جائے گی، لوگ رات کو سوئیں گے صبح اٹھ نہیں سکیں گے۔ یہ گانا بدترین گناہ ہے جو میرے معاشرے میں حضرات پایا جا رہا ہے، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اس گانے کی لعنت نے دوستو نوجوانوں کا مستقبل برباد کر کے رکھ دی ہے۔ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے مقصد کا۔ قرآن کریم اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، قرآن کریم کے الفاظ کا پتہ نہیں، قرآن کریم کے تراجم کا پتہ نہیں، حدیث مبارکہ کا پتہ نہیں، درود شریف کا پتہ نہیں، لیکن فنکار گلوکار جس کے بارے میں مردی پوچھ لو بتلا دیں گے تمہیں، عورتوں کے بارے میں بھی بتلائیں گے، مردوں کے بارے میں بھی بتلائیں گے۔ تباہی اور بربادی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی کس لیے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، موسیقی کے جتنے آلات ہیں، موسیقی کے جتنے آلات ہیں میں ان سب کو توڑ ڈالوں۔ اللہ کے نبی ان کو توڑنے کے لیے آئے، میں ان کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کی آلات توڑنے کا حکم دیا، توڑ ڈالے کا مجھے اس لیے رب العزت نے بھیجا کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں گانے کی مذمت ارشاد فرماتے ہوئے کہا، فرمایا کسی کے پیٹ میں پیپ ہو، گند ہو، لہو ہو، کچلو ہو، ریشہ ہو، یہ بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں گانے ہوں، عشقیہ شعر ہو، عشقیہ غزلیں ہوں، گانے بڑے یاد۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے پیٹ میں گند ہو، ہاں لہو ہو، کچلو ہو، ریشہ ہو، پیپ ہو، یہ بہتر ہے کہ اسے گانے یاد ہوں۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانے بجانے کا ہر رستہ بند کیا ہے، ہر دروازہ بند کیا ہے، اور سوچو دوستو شیطان نے کیسی مت مار دی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جو بندہ سفر پہ جائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، مناجات کرے، مستجاب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ذکر و اذکار کرے، توبہ استغفار کرے، کوئی پتہ نہیں ہے ایک لمحے میں گاڑی پہ بیٹھا دوسرے لمحے اوپر پہنچا ہوتا ہے۔ کوئی پتہ ہے کسی کو کہ 5 منٹ پہلے جناب گاڑی پہ بہترین سفر کر رہا ہے، 5 منٹ بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روح نکل جاتی، کوئی پتہ ہے کسی کو؟ فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اس میں دعائیں کیا کرو، اس میں ذکر و اذکار توبہ استغفار کیا کرو، لیکن سفر کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا ہے؟ ایک نیک صالح بندے کا سفر کرنا محال اور ناممکن، مشکل بن گیا ہے، آزمائش بن گیا ہے، فتنہ بن گیا ہے۔ کوئی بیچارہ ہمت کر کے اٹھے اور کہے یار یہ بند کر دو، آگے گاڑی میں ہی کوئی بیٹھا ہوا تمہیں شیطان کا ایجنٹ نظر آئے گا، کہے گا نہیں چلاؤ۔ ان مولویوں کو کیا پتہ ہے،
ان کو کیا پتہ ہے، نہیں چلاؤ تم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں عذاب کا ٹکڑا ہے، اس میں توبہ استغفار کرو، مناجات کرو۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ بندے کا اچھا ہے، انشاءاللہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، رب العزت خاتمہ قرآن پہ فرمائے، خاتمہ حدیث پہ فرمائے۔ وہ خوش نصیب تھا قاری عبد المتین اصغر لاہور کے جلسے میں رحمہ اللہ تعالی قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی۔ روز قیامت اللہ اسے پوچھے گا، روز قیامت اللہ پوچھے گا کہ کس حال میں آیا ہے، خاتمہ تیرا کیسے ہوا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا قرآن پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک بندہ سواری پہ بیٹھ کر کے طواف کر رہا تھا، اچانک سواری سے گر جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سواری سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو نہ ڈانپا جائے، کیونکہ جو بندہ محرم ہوتا ہے اس کا سر ننگا ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی رنگ میں اٹھے گا، کوئی کسی انداز میں اٹھے گا، لیکن یہ خوش نصیب لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کتنا اچھا خاتمہ ہے، کتنا اچھا خاتمہ ہے۔ اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے ایک بیان میں، کہا کاش کہ جس طرح کی موت قاری عبد المتین اصغر کی ہوئی، اللہ کرے میری بھی موت ایسے ہی ہو۔ اور میں نے استاد محترم حافظ عبدالسمیع اعظم حافظہ اللہ تعالیٰ سے کئی دفعہ سنا ہے، کہتے ہیں محمدی مسجد نوشہرہ روڈ میں ایک مولانا صاحب تھے کہ جن کو مولانا یوسف صاحب سنت پوری کہا جاتا ہے، آج بھی مسجد وہاں پہ موجود اور آباد ترین مسجد ہے۔ وہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، دوران جمعہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے۔ استاد جی کہتے ہیں باقی جمعہ میں نے پڑھایا وہاں پہ، اس وقت شاید وہ جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کہا میں نے بقیہ جمعہ وہاں پہ پورا کیا۔ مولوی صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان خوش نصیبوں سے روز قیامت اللہ پوچھے گا اور تم کس حالت میں آئے ہو اور تم کیا کر رہے تھے جب تمہاری موت واقع ہوئی تھی؟ یہ کہیں گے یا اللہ جی ہم جمعہ پڑھا رہے تھے، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے۔ گجرانوالہ کے معروف عالم دین خواجہ قاسم رحمہ اللہ تعالی، جائیے پڑھیے پرانے بزرگوں سے، علماء سے پوچھئے، خواجہ قاسم صاحب سجدے میں گئے، حالت سجدہ میں روح پرواز کر گئی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ خوش نصیب لوگ۔ اور دوستو آپ سے پوچھتا ہوں جس بندے کی موت واقع ہو کہ وہ گانا گا رہا تھا یا گانا سن رہا تھا یا ناچ دیکھ رہا تھا یا ناچ رہا تھا، کہ جس کی موت واقع ہوئی ایسے عالم میں، اللہ رب العزت نے اسے پوچھ لیا کیا جواب دے گا؟ کوئی پتہ ہے کسی کو؟ کوئی پتہ ہے کسی کو موت کا؟ یہ پچھلے دنوں اخبار پہ خبر چھپی، پنڈی میں ایک اسٹیج ڈرامے میں حضرات شو ہو رہا تھا، ایک لڑکا، نوجوان لڑکا ڈانس کر رہا تھا، حاضرین میں سے کوئی بدبخت وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، وہ وہیں پہ اٹھا، اس نے گولیاں چلائیں اور لڑکے کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ کیا انجام ہے اس کا؟ اس کے اگلے معاملات کیا ہے ہم دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن انجام کیا ہے؟ اچھے انجام کی طرف آؤ، برے انجام سے بچو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار دوستو خاتمے پر ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کسی محفل میں، کسی پروگرام میں ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، ایک دو لمحے میں گر جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا تو کیا یہ جواب دے گا؟ کیا ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برائی کے رستے کو روک گئے. کہیں آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی کہ یہ گندی آواز میرے کانوں سے نہ ٹکرائے. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز پہ لعنت ہے. کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. کہیں فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، وجہ گانا بجانا ہوگا. لوگوں پہ عذاب آئیں گے، ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ یہی گانا بجانا. میں سمجھتا ہوں دوستو میری بات کوئی غلط ہو تو مجھے بتلا دینا، اور اگر کوئی کڑوی محسوس ہو تو مجھے معاف کر دینا. میری بات انشاءاللہ حقیقت کے خلاف نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں معاشرے کا بدترین انسان وہ جو ٹک ٹاک سٹار ہے، کہ جو چند ٹکوں کے لیے، پیسوں کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے. اور اسی طرح کے بے وقوف اور احمق اور جاہل جو ایسے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو لائک کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روک، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روک، زبان سے نہیں روک سکتا. کم از کم دل میں برا جان. مجھے بتلاؤ جو شیئر کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، وہ دل میں برا جان رہا ہے؟ وہ تو دل میں اچھا جان رہا ہے. جس بندے میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ وہ برائی کو برا نہیں جانتا، ہاتھ سے تو روک نہیں سکتا، زبان سے روک نہیں سکتا، لیکن برائی کو دل میں برا بھی نہیں جانتا. جس بندے میں اتنا بھی ایمان نہیں، سمجھ لو کہ اس سے ایمان ہی رخصت ہو گیا ہے. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن جس میں یہ بھی حس نہیں ہے، جس میں یہ بھی حیثیت نہیں ہے، اس میں ایمان کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ یہ چند ٹکے کما لیتے ہیں، بڑی ان کی زندگی خوشحال ہے، بڑی ان کی اچھی زندگی ہے، اور خنزیر سے بدتر ان کی کمائی ہے. خنزیر کھانے سے بدتر یہ کھا رہے ہیں. خنزیر کھانے والا تو اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے، لیکن یہ ایسے معاشرے کا فساد ہے، ایسے معاشرے کی تباہی ہے، ایسے معاشرے کی بدامنی ہے. یہ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی کر رہے ہیں. لوگ سبھی فیمس ہو رہے ہیں، مشہور ہو رہے ہیں. مشہور ہونے واسطے اور کوئی طریقہ نہیں، مشہور ہونے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں. مشہور ہونے کا اتنا ہی تمہیں شوق ہی آؤ قرآن پڑھو. قرآن میں، حدیث میں اللہ رب العزت نے جتنی عزت رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی اور کام میں اتنی عزت نہیں رکھی. ہاں ٹھیک ہے تمہیں فیمس ہونے کا شوق ہے، تمہیں اپنی عزت بنانے کا شوق ہے، تو آ جاؤ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ سب کچھ عطا کرے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برائی کے رستے کو روکا ہے، اس برائی کے دروازے کو بند کیا ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی ان چیزوں سے پاک تھا. آپ کی جوانی، آپ کی نبوت کا زمانہ، آپ کی رسالت کا زمانہ وہ تو پاک ہے ہی ہے، وہ تو صاف ستھرا ہے ہی ہے، وہ تو پاکیزہ ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے نبی کا بچپن بھی ان فضولیات سے، ان لہو و لعب سے، اس گانے بجانے سے، اس رقص و سرور سے، اس موسیقی جیسی لعنتوں سے میرے نبی کا بچپن بھی پاک تھا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مکے میں لوگ کچھ کہانیاں کہتے تھے اور ان کی محفلیں لگتی تھی، ان کی محفلیں لگتی تھی. اس محفلوں میں اس طرح کے کام کھیل تماشے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں، دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. کہتے میں ارادہ کر ہی رہا تھا، اللہ نے ایسی نیند مجھ پہ طاری کی کہ مجھے اس سے بچا ہی لیا. اللہ رب العزت نے ایسی نیند طاری کی کہ رب العزت نے مجھے ایسی حضرات گناہ سے بچا لیا. میرے نبی کا بچپن بھی پاک ہے. بچایا کیوں ہے؟ کیوں بچایا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کل کلا آپ نے انہی چیزوں کو توڑنا ہے، کل کلا انہی چیزوں سے آپ نے روکنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیاں بھی مبارک زندگیاں ہیں، مقدس ترین زندگیاں ہیں. انہوں نے بھی اپنی زندگیوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہے.
ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے صحابہ اکرام نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے، ہر نیک بندے نے۔ کسی نیک بندے کا ان آواز و ساز کے ساتھ، اس موسیقی کے ساتھ، اس رقص و سرور کے ساتھ، اس ناچنے والیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ علمی فقدان پتہ کتنا ہے، کس قدر بے وقوفی آ گئی، کس قدر جہالت آ گئی۔ ایک بندہ کہنے لگا جنت جا کے کی کرنا ہے، جنت جا کے ہمیں بور ہی ہونا ہے۔ تو کہا کتنے جانا چاہیے؟ کہنا جہنم چ جاواں گے، سارے گلوکار فنکار اتھے ہون گے۔ اس قدر بے وقوفی، کیا تم نے جہنم کو اس قدر ایزی لے لیا ہے؟ پہلی امتوں کی حالات تم کرتے ہو، پہلی امتوں کی باتیں تم کرتے ہو۔ وہ بھی کہا کرتے تھے فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم پہ آسمان گرا دے۔ ابو جہل نے کہا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اور ظالموں اس عذاب کو تم طلب کر رہے ہو، کیا یہ عذاب کوئی اچھی چیز ہے؟ تم تو اتنے کمزور ہو، تم سر درد نہیں برداشت کر سکتے، تم پیٹ درد نہیں برداشت کر سکتے، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس کو کس طرح برداشت کرو گے کہ جس کو مذاق کر رہے ہو؟ مذاق، اللہ کی آیتوں کو مذاق، اللہ رب العزت کے فیصلوں کو مذاق۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، رب کی قسم ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، نہ میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں، نہ ہی میں گانے سنتا ہوں، اللہ کی قسم ہے ہاں کہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں اس قدر ظاہر ہوتی ہیں، عیاں ہوتی ہیں کہ ان کا تقریباً ہر بندے کو ہی پتہ ہے۔ میں نے دیکھا یہ بیمار لوگ، یہ بدبخت اور مردہ ضمیر لوگ ٹک ٹاک میں جنازوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کو معاف نہیں کرتے، جہنم کے عذاب کو معاف نہیں کرتے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو معاف نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی عظمت پہ حملے۔ کہا جائے یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول مذاق کرنے کے لیے ملا ہے، استہزاء کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی آیتیں ملی ہیں، اللہ کا رسول ملا ہے علیہ السلام۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، قرآن سن کر کے تعجب کرتے ہو، قرآن تمہیں اچھا نہیں لگتا، وَتَضْحَكُونَ، ہنستے ہی رہتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل تماشوں میں لگ گئے ہو، گانے بجانے میں لگ گئے ہو، اور چھوڑو ان کاموں کو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کی اور اس کی عبادت کرو۔ ویسے بڑا جو قوم کا بڑا ہے، قبیلے کا بڑا ہے، اس کا بڑا احترام ہے جی، اس کی بڑی عزت ہے، جڑا فیصلہ کرنا بھائی ساڑھے تے وڈیا نہیں کرنا ہے، جو کہنا ہے ساڑھے وڈیا نہیں کہنا ہے، ابو نے کہنا ہے، دادا ابو نے کہنا ہے، نانا ابو نے کہنا ہے، تے جے نانا ابو دادا ابو کہے شادی بیاہ کے موقع پہ اور نہ کرو یہ سارے کام، ناچ گانے سے بعد آ جاؤ، ڈول ڈمکے سے بعد آ جاؤ، پھر ابا جی تسی پرانے دور دیاں گلاں کر دیو، تسی کہڑے وقتاں دیاں گلاں کر، پھر نہ ابا وڈا رہندا ہے، نہ دادا وڈا رہندا، نانا وڈا رہندا، اور پھر جس طرح کا ماحول بنتا ہے، اس طرح کا موقع بنتا ہے، اوروں کے پھر کئیوں کے جی للچانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو موقع بنائیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا بنگڑا ڈال لیتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا رقص کر لیتے ہیں، کیا بات ہے کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اس وقت ان کو نہ ٹوپیاں یاد رہتی ہیں، نہ داڑیاں یاد رہتی ہیں، نہ بڑے یاد رہتے ہیں، نہ کن کے وہ بھائی ہیں، نہ کن کے وہ بیٹے ہیں، بھول جاتا کہ، اور ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ وہ ہے کون، اہل حدیث نہیں تو اور کیا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ کے بندو
اس لعنت سے اپنی جان چھڑائیں، آؤ مل کر کے اس لعنت کو دفن کریں، اپنے علاقے سے نکالیں، اپنے ماحول سے نکالیں، اپنے گھروں سے نکالیں۔ میٹھے میٹھے موضوع رب کی قسم مجھے بھی آتے ہیں، ان پہ بیان کرنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن ہم نے دل جلا کے رکھ دیا ہے۔ آئے کوئی روشنی حاصل کرے، آئے کوئی روشنی حاصل کرے، کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی غور کرے تو صحیح۔ مقصد اپنی اصلاح ہے، مقصد آپ کی اصلاح ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ نے مال اس لیے عطا کیا ہے ان کو گویوں پہ لٹایا جائے، کہ اللہ نے مال اس لیے عطا کیا ہے ان کو کنجروں پہ لٹایا جائے، کہ اللہ نے مال اس لیے عطا کیا ہے ان کو بانڈ مراسیوں پہ لٹایا جائے۔ روز قیامت رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے، فقیری کے وعدے کرتا ہے، مسجد میں دینا ہو، مدرسے میں دینا ہو، یتیم کو دینا ہو، مسکین کو دینا ہو، خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہو، 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن جب شیطان کے رستے میں لوٹانا ہو پھر کیا بات ہے جی؟ کوئی بات نہیں، پہلا کام میں ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، پھر ہر فضول کام کرے گا، پھر ہر بیہودہ کام کرے گا، پھر ہر لان تان والا کام کرے گا، پھر ہر لچریات کو اپنائے گا اپنی ناک رکھنے کے لیے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ کے وعدے بخشش کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے فضل کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے کرم کے وعدے ہیں۔ آؤ رب العزت کے وعدوں کو اپناؤ۔ اور دوستو ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ سارا سال گاتے رہتے ہیں، سارا سال کے گویے، جب رمضان کا مہینہ آ گیا وہ ماشاءاللہ متقی پرہیزگار بن کے ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں۔ دین سیکھنا ایک بھائی نے کہا تھا، اس نے کہا دین سیکھنا ہے دینداروں سے سیکھو، علماء سے سیکھو، دین سیکھنا کہ اہل علم سے سیکھو، ان گلوکاروں اور فنکاروں سے نہ سیکھو۔ یہ دین تمہیں بتائیں گے، یہ تو دین کے ڈاکو ہیں، یہ تو دین کے لٹیرے ہیں۔ اور سارا سال گانے والیاں، ستم ظریفی دیکھو، ستم ظریفی دیکھو، سارا سال گانے والیاں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے چھوٹی جی ڈبٹی جناب سیرتے پا کے نعتاں پڑھن دیاں نے، نعتاں نبی دی شان بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمہاری ان چیزوں کی محتاج نہیں، اپنا حلیہ درست کرو، اپنا انداز درست کرو۔ ایسی عورتوں کو سننا اور ایسی عورتوں کو دیکھنا یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ مت سمجھنا یہ کوئی نعت خواں ہے، یہ نعت خواں نہیں، یہ اپنے حسن کی نمائش کرنے والی ہے۔ سارا سال ناچتی اور گاتی رہتی ہیں، رمضان کے مہینے میں نعتاں پڑھن دیاں نے، ایڈیاں نیک پارسا متقیاں پرہیزگاراں کی طرح رہتیاں نہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے رستے بند کر دیے ہیں۔ اور دوستو امت پہ بہت بڑی گمراہی اور امت پہ جو بہت بڑا عذاب ہے یہ قوالیوں کا عذاب ہے۔ قوالی بھی دین کا کوئی حصہ نہیں۔ بڑا اسلام پھیلیا قوالیاں دے ذریعے، کیڑا اسلام قوالیاں دے ذریعے پھیلے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسلام پھیلا ہے قرآن کے ذریعے، اسلام پھیلا ہے حدیث کے ذریعے۔ قوالیاں دے ذریعے بندے مسلمان نہیں ہوندے، بندے مشرک ہوندے نے۔ جس طرح دی قوالیاں دے بولنے اور پھر آواز و ساز اور پھر رقص و سرور اور پھر ڈول ڈمکا اور پھر تھاپ، ڈول کی تھاپ پہ بنگڑے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ قوالی یہ انسان کو کر دیتی ہے ایمان سے خالی، کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں اس کا دین کے ساتھ۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے حصے جو زنا کا حصہ ہے وہ بندہ لے کے رہے گا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، کہا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کہا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں،
کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جی آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں کا زنا ناچ گانا دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا۔ کہا کانوں کا زنا کیا ہے؟ کہا کان کا زنا گانے سننا، بیہودہ گوئی سننا، لچریات سننا، فضول چیزیں سننا۔ کہا ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ ہاتھ کا زنا جن چیزوں کو چھونے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر بے حیائی پھیل جائے، گانے بجانے کے ذریعے اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقتوں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے بے حیائی کو پروان چڑھاتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کئی مولوی پیدا ہو گئے، میں کسی کا نام تو نہیں لیتا لیکن مجبوراً حضرات نام لینا پڑ جاتا ہے کئی دفعہ۔ آج کل بھی ایک مولوی کا پروگرام آتا ہے، ہاں ٹی وی پہ اخبار پہ بھی اس کا اداریہ چھپتا ہے، کہاں جی یہ مولانا صاحب ہیں، بڑے سکالر صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ جوید احمد غامدی صاحب۔ جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں موسیقی حلال ہے۔ اگر موسیقی حلال ہے پھر دنیا میں کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں ہے۔ اگر موسیقی حلال ہے، اس عقل کے اندھے کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے، اس کے نقصان بیان کیے، تباہی اور بربادی قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے اس کو منافقت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ لیکن اگر موسیقی حلال ہے، ان مولویوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو دوستو اس گانے کی لعنت سے، اس آواز و ساز کی لعنت سے۔ اس موبائل کو آگ لگا دو کہ جس موبائل سے تم گانے سنتے ہو، اگر کسی نے رکھنا ہے ایسا موبائل، قرآن بھی آتا ہے اس میں، حدیث بھی آتی ہے۔ کیوں جی آندھی کہ نہیں؟ قرآن دی آیتاں آندیاں نے کہ نہیں؟ قرآن دی آیتاں بھی آندیاں نے، مینوں اتنا تو پتہ ہے، چلو قرآن کی آیتیں بھی اس میں آتی ہیں، حدیث بھی آتی ہے، علماء کے درس بھی آتے ہیں، راسخ پختہ علماء کے بیان بھی آتے ہیں۔ یہ سن سکتے ہو تو رکھو بڑا موبائل، اگر یہ نہیں سن سکتے تو چھوڑ دو، آخرت برباد نہ کرو، دلوں کو سخت نہ کرو، اللہ رب العزت کے نافرمان نہ بنو، نبی کے نافرمان نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔